میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، آج 25 رمضان المبارک ہے، سن 1445 ہجری۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، جیسے دیگر رمضان کے جمعہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ جمعہ تو خود ہی اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر رمضان میں ہو تو کیا کہنے، اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے رمضان کی وجہ سے۔ لیکن جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص عمل کہ 4 رکعت پڑھ لو اور آپ کی زندگی بھر کی قضائے عمری معاف ہو جائیں گی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دن نیا کپڑا پہن لو، حساب و کتاب نہیں ہوگا، من گھڑت ہے۔ کوئی خاص نماز، کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں جو 4-5 جمعہ ہوتے ہیں سب سیم ہیں۔ آخری جمعہ، پہلے جمعہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے ایکسٹرا شریعت میں۔ اس لیے کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کو دور کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے غم منانا، رونا کہ رمضان جا رہا ہے، یہ بھی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بھائی رمضان کس لیے اللہ پاک نے دیا تھا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ امید باندھو اللہ تبارک و تعالی سے، اچھی امید باندھو۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اچھا گمان رکھے، ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ تو اللہ کے ساتھ کیسا گمان رکھو؟ پھر بہت اچھا رکھو، جیسا گمان ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا۔ تو بعض لوگ روتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ ارے رمضان جا رہا ہے، وہ تو جائے گا، وہ تو 1 مہینے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ایسی مرتب بنانی چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ بنانی چاہیے کہ 11 مہینے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ کیا کہ رمضان جا رہا ہے تو سب کچھ چلا جائے گا، نماز چلی جائے گی، تلاوت چلی جائے گی، دعائیں چلی جائیں گی، خدمت خلق ختم ہو جائے گا؟ ایسا تو ہے نہیں، بلکہ رمضان میں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا یہ موقع ہے۔ کسی نے کہا بڑی اچھی بات کہ رمضان وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں چلو بھائی ڈائٹنگ اور سے فائٹنگ کا مسئلہ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں رزق حدیث شریف میں بڑھا دیا جاتا ہے تو وزن بھی بڑھتا ہے۔ اگر آدمی
حساب کتاب میں نہ رہے تو یہ رمضان وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ خود خالق کائنات نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طریقے سے رمضان میں ماشاء اللہ افطار کے 2 منٹ پہلے آپ شربت منہ کو نہیں لگاتے، ایک کھجور نہیں کھاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، بھوک پیاس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے سحری کر لینے کے 3-4 منٹ کے بعد آپ کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، چاہے اگر آنکھ لیٹ کھلی ہو، سحری کے ختم کے وقت کھلی ہو، تو بھی آپ احتیاط برتتے ہیں۔ تو زندگی اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ 11 مہینے تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو۔ اسد ملتانی مرحوم کا شعر ہے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آدمی محتاط طریقے سے زندگی گزارے، بچ بچا کر زندگی گزارے، کہ آشیانہ کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو، کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا پکا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بود و باش مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کا ذکر کیا حدیث شریف میں، ورنہ غیر مسلم جو ہے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلا ضرورت ان کی بھی غیبت جائز نہیں ہے، غیر مسلموں کی بھی۔ مسلمان کی غیبت جس طریقے سے حرام ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کی بھی غیبت بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، کسی کا ظلم عام ہے، اس کو بتلانے کے لیے کہ بھائی فلاں آدمی ظالم ہے، اس کو ووٹ مت دینا، سمجھ میں آئی بات، تو وہ جائز ہے، وہ ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنی زندگی میں سدھار اور بدلاؤ لائیں۔ کتنے رمضان زندگی میں ہمارے آ گئے اور پھر پتہ نہیں آنے والا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو زندگی کو مرتب کریں، اس جیسے رمضان میں ہماری تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس کا ہم لحاظ رکھیں پورے سال پوری زندگی، کہ حلال لقمہ بھی افطاری کے وقت سے پہلے ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو رمضان کے بعد حرام لقمہ بھی کھانے کے لیے تیار ہرگز نہ ہو۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روزہ چھوڑ دینا زندگی بھر روزہ رکھنے سے بھی نقصان کی تلافی ہونے والی نہیں ہے، ایک روزہ اتنا اہم۔ تو اسی طریقے سے بقیہ جو ہماری زندگی ہے، ہمارے گھر والوں کی زندگی ہے، اس کو تقوی طہارت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ بسر کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جس طریقے سے ہم گھر والوں کی سحری، افطاری، کپڑے لتے، جوتے چپل اور ان کی جو کچھ فرمائش ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور پورا کرنے میں خوش ہوتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہم ان کے لیے نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، خوب کماتے ہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، وہ بہترین صدقہ ہے۔
یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر آپ لقمہ ڈال رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس میں ثواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کام اگر وہ کسی غیر کے ساتھ کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو وہاں گناہ ہوتا تو یہاں ثواب ہوگا، یہ حلال ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم بنائیں۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے جاتے جاتے کہ تم نے پورے مہینے کس طریقے سے میری لاج رکھی، افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام، وقت پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے وضو کیا کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے غسل کیا، تمام چیزوں میں آپ نے احتیاط برتی، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، یہاں تک کہ جو حلال چیزیں تھی اس کو بھی دن میں منع کر دیا گیا، کھانا پینا، بیوی سے قربت، وہ بھی سب منع۔ یہ پریکٹس کے لیے، تربیت کے لیے اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ قدم قدم پر میرے حکم کا منتظر ہو، میرے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ میرے بندوں نے اپنے سر کو ہمارے سامنے جھکا دیا افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں، اسی طریقے سے تراویح کی 20 رکعت پڑھوائی تاکہ عبادت کا شوق ذوق پیدا ہو، اور وہ بھی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ، کہ سنت مؤکدہ کا اتنا اہتمام اگر یہ بندے رمضان میں کر لیں تو کیا بعید ہے کہ رمضان کے بعد یہ واجبات اور فرائض کا اہتمام کریں گے اور زیادہ کریں گے۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے مسجدوں کو بھر دیا ماشاء اللہ، تو رمضان کے بعد ہم مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ پورا جو نظام ہے یہ ہماری تربیت کے لیے ہے میرے بھائیوں، بزرگوں۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اور زندگی کتنے دن کی ہے کچھ پتا نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی، ابھی رمضان میں صدقہ خیرات، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اس میں ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ ان تک یہ ہم سامان پہنچا دیں، ان تک یہ ہم رقم پہنچا دیں۔ تو 11 مہینے اسی طریقے سے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی اپنے مال سے نکالنی چاہیے، نہیں، اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ، حدیث میں جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق علی الوالدین، والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، پڑوسیوں پر خرچ کرنا، جگہ جگہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں، وہ نفلی صدقات، اور پھر اس میں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں خرچ کر کے دیکھیے۔ اور اگر بخل کریں گے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، کہ جو بخل کرے گا وہ اپنے لیے بخل کرے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو تمہاری فکر ہے کہ تم اس کے بندے ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی مغفرت کر دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف سب کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ جنت کی طرف۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان ڈراتا ہے تنگ دستی سے، غریبی سے، مفلسی سے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو ہمیں اللہ کی سن کر چلنا ہے یا پھر شیطان کی بات پر لبیک کہنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اسی زندگی میں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کے اندر جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت کو ہم پوری زندگی باقی رکھیں، کسی کا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی غلط استعمال نہ کریں، قبضہ نہ کریں ناجائز، بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا پیسہ نہ دبا لیں،
وہ حرام ہے. افطار سے پہلے پانی پینا ہم غلط سمجھتے ہیں. افطار کے بعد، سحری کے بعد وقت ہو گیا، سحری ختم ہو گئی وقت اس کا، تو ہم کھانا پینا منع سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے پوری زندگی ہم حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے، حرام لقموں سے، حرام جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. زندگی گزاریں رمضان کی طرح. موت آئے گی عید کی طرح. جس طرح سے عید کی خوشی ہوتی ہے، ہر ایک کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، سب خوش ہوتے ہیں کہ عید ہے. تو کیوں رمضان کے بعد ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اس طریقے سے زندگی ہماری رمضان کی طرح ہو، احتیاط کے ساتھ. کمی کوتاہی ہو جائے معافی تلافی کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، بندوں سے معافی مانگ لو. سمجھ میں آئی بات؟ سب معاف کر دیں گے کمی کوتاہی ہو جائے تو. لیکن یہ کہ آدمی فکر ہی نہ لے، غور و فکر ہی نہ کرے، بس جیسی زندگی چل رہی چلنے دو. رمضان آیا چلا گیا، وہی رفتار بے ڈھنگی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. اور جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ اللہ کا فرمان. تو ہم اپنی زندگی کو رمضان کی ترتیب پر لانے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کریں. حالات ایسے ہیں معاشرے کے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں گناہوں کے کام میں نظر آ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، غلط جگہوں پر. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ان کی فکر کون کرے گا؟ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے بس کماؤ اور دے دو، تو یہ آپ نے غلط سمجھا ہے. آپ کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو جہنم سے بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایجوکیشن، ٹیوشن کون منع کرتا ہے؟ پڑھاؤ، لیکن وہ تعلیم جو اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، پردے سے دور کر دے، حیا سے دور کر دے، اللہ سے کرے دور، تو تعلیم بھی فتنہ. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری خواتین ڈگری والی نہ ہو سکیں کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کا ایمان سلامت ہے تو. اور ڈگریاں والی ہوئی لیکن ایمان سلامت نہیں ہے، ایسی ڈگری کس کام کی؟ ایسی ڈگری کس کام کی جو آدمی کو اللہ سے ہی دور کر دے، ماں باپ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، مرتد بنا دے. ایسی ڈگری کس کام کی؟ سب یہی رہ جائے گا، ایمان ساتھ جائے گا. آپ پر بھی سوال ہوگا، آپ نے اپنے بچوں کو کیا تربیت کی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو کیا سکھایا، کیا دیا. تو وہ ہم جو ماں باپ ہیں، ہم لوگ بچوں کے ذمہ دار ہیں، والد ہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمیں پڑھانا ہے تو ایسی جگہ پڑھائیں جہاں اسلامی ماحول ہو. ٹیوشن لے جانا ہے، خود لے جاؤ، خود لے آؤ. کسی سہیلی پر بھروسہ مت کیجئے میرے بھائیوں. بعض مرتبہ آپ کی بیٹی نیک ہوتی ہے، سہیلیاں وہ تو ڈوبی ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبتی ہیں. المرء علی دین خلیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. انسان اپنے دوست کے مذہب پر چلتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت. ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اکثر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اکثر
جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم، کو ایجوکیشن وہ اسکولنگ سسٹم، اسی طریقے سے کالج کا سسٹم، ٹیوشن کا سسٹم، اس کی وجہ سے سب بگاڑ ہو رہا ہے. اور یہ بگاڑ بڑھاپے تک چل رہا ہے. یہ کوئی 1-2 سال کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑھاپے تک چلتا ہے. بڑھاپے تک چلتا ہے. وہ بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن غلط تعلقات، حرام تعلقات قائم اور دائم رہتے ہیں. اور صرف مسلموں سے نہیں، غیروں سے بھی باقی رہتے ہیں. کبھی بھائی کے نام پر، کبھی جو ہے راکھی کے نام پر، اور کبھی بھیا کے نام پر، کبھی سیاح کے نام پر. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان تربیت کے لیے آیا ہے. یہ رمضان کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کے لیے نہیں آیا ہے میرے بھائیوں. جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ رمضان ہمیں اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی تپش سے بچانے کے لیے آیا ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے، غزہ پر حالات دیکھ لیجئے، خود ہمارے ملک میں ظلم و ستم کے حالات دیکھ لیجئے. ہم کب بیدار ہوں گے؟ یہ راتیں کھیلنے کے لیے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کھیل کے پیچھے ہے. دن میں روزہ رکھے نہیں رکھے، امید یہ ہے کہ رکھے، حسن زن یہ ہے کہ رکھے ہیں، اور رات کھیل کی نظر ہو رہی ہے. 2 بجے تک، 3 بجے تک ہمارے گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. ہمارے بزرگوں کو یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ یہ نسل کہاں جا رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو مسجد میں لایا جاتا، ان کو دین سکھایا جاتا، ان کو کلمہ سکھایا جاتا، ان کو وضو کے فرائض بتلائے جاتے، ان کو غسل کے فرائض بتلائے جاتے، ان کو احتلام اور نائٹ فال کے مسئلے سمجھائے جاتے. لیکن اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. سب شاپنگ میں مست ہیں، کھانے پینے میں مست ہیں، اور جو نسل بچ رہی ہے وہ کھیل کود میں مست ہے. لڑکیاں بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں، اسکوٹی سیکھ رہی ہیں، سمجھ میں آئی بات، ایکٹیوا چلا رہی ہیں، اپنا شوق پورا کر رہی ہیں، اور لڑکے جو ہے کھیلوں میں مست ہیں. کیا دین کے دائی اور کیا دین کے فکر مند بنے بیٹھے ہیں. کس کی فکر کر رہے ہیں آپ؟ اپنی فکر کر رہے ہیں، یا اپنے پیٹ کی فکر کر رہے ہیں، یا اپنے منصب کی فکر کر رہے ہیں؟ آپ امت کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. ہم علماء اور جو فکر مند حضرات ہیں معاشرے میں، جو دین کے نام پر ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نئی نسل کی فکر کریں، ان کو سمجھا کر مسجد میں لائیں. رمضان میں اگر یہ مسجد سے دور ہے تو یہ کب مسجد سے قریب ہوں گے؟ اور افسوس کا مقام یہ اور معاشرے کی صورتحال یہ کہ جہاں جس قوم کے اندر بچوں کو ان کی عبادت گاہوں سے بے عزت کر کے نکالا جاتا ہو، تو اس قوم کے بچوں کی بھی کیا غلطی ہے؟ وہ میدان میں ہی نظر آئیں گے، مسجد میں تھوڑی نظر آئیں گے. یہ ہمارا بھی المیہ ہے، اور بچوں تو بچے ہی ہیں. موجودہ ملک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، الیکشن ہمارے سامنے ہے. کیا تیاری ہے؟ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے بھی یا نہیں ہے؟ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی آپ نے فکر کی کتنے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں؟ اسی طریقے سے ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، ہمیں کس کو چن کر لانا ہے. کون ہمارا نیتا ہو؟ وہ نیتا ہو جو جوئے اور شراب کے اڈوں کو عام کرے، جو بے حیائی کو فروغ دے، جو ہمارے کسی کام کا نہ ہو، نہ جو ہماری مسجد کے کام کا ہو، نہ مدرسے کے کام کا ہو، نہ قوم و ملت کے نوجوانوں کو بے وجہ گرفتار کر لیا جائے ان کو چھڑانے کے لیے ہو، نہ بے حیائی اگر عام ہو رہی تو اس کو روکنے کے لیے. ایسے لوگوں کو چن کر لاؤ گے تو پھر جوتے کھاؤ گے. یہ رمضان کچھ کرنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے، ملک کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہے. ملک کس ڈگر جا رہا ہے؟ اگر ملک میں آگ لگ گئی ملک کے اندر، آپ مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہیں گے، آپ بچ جائیں گے. اور کیا ایسے موقع پر تسبیح پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے؟ دین ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دین ہم نے اپنے حساب سے چلا رکھا ہے، اپنے حساب سے ہم دیندار ہیں. معاف کیجئے گا، ہم سب اپنے حساب سے دیندار.
اللہ رسول کو کیا پسند ہے، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں. کام اپنا بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا، یہ سب کا مزاج ہے. کیا دیندار کیا دنیا دار، سب اپنے اپنے لبادے میں مطلبی ہیں اور مفاد پرست ہیں. توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. ہر شب شب قدر ہے قدرداں کے لیے، ہر شب شب قدر ہے قدرداں کے لیے. اس عشرے کی 5 راتیں گزر گئیں، 5 راتیں باقی ہیں. پھر اس میں لیلۃ الجائزہ بھی ہے، انعام کی رات، عید کی رات. وہ ہماری گھومنے کی رات ہے، وہ ہماری ادھم مچانے کی رات ہے. افسوس کا مقام، جبکہ وہ عبادت کی رات، دعاؤں کی رات، اور اس میں بے شمار لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. جتنے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور چاند رات میں جتنا پورا رمضان میں جتنا جہنم سے سب کو بری کیا ہے، اتنی تعداد میں چاند رات میں اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو بری کرتے ہیں. دعاؤں کی رات ہے وہ. حدیث شریف میں ہے کہ جو عید کی راتوں کو بیدار رہے یا ان عید کی راتوں میں عبادت کے ذریعے سے عید کی راتوں کو زندہ رکھے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یعنی قیامت کی ہولناکی کے موقع پر وہ ثابت قدم رہے گا. مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا ہے، کہ یہیں رہنا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کیجئے. میں نے صرف بچیوں کا ذکر کیا کہ ان کی نگرانی کریں، نہیں، بچے اور بچیوں دونوں کی فکر کیجئے. کہیں ہمارا بچہ کسی کے گھر کی کلی کو مسل تو نہیں رہا ہے، کسی کے گھر کے عزت کو پامال تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہماری بچی اپنی عزت تار تو نہیں کر رہی ہے ایجوکیشن کے نام پر. سب سے بڑا بہانہ یہی ہے، ایجوکیشن. یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ گیدرنگ، یہ پروگرام. اور ماں باپ ہے کہ ان کو سانپ سونگ گیا ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں اچھے ڈریس دلا دو، اچھے جو ہے ان کی شاپنگ کرا دو، ہم نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. صرف اتنے حقوق نہیں ہیں آپ پر، آپ ان کو جہنم سے بھی بچائیے، جہنم والے اعمال سے بچائیے. لڑکے لڑکیاں بڑی ہو جا رہے ہیں، بڑے ہو جا رہے ہیں، ان کی جلدی سے شادی کر دو، جلدی سے شادی کرو. اللہ کا شکر ہے ہم جس ملک میں، اس میں بھی 18 سال کی بات ہے، تو بس 18 سال میں تو کر دو، 18 سال میں کر دو. یہ کیا 28 سال، یہ کیا 32 سال، یہ 35 سال. وہ کریئر میں سارا ایمان تباہ ہو رہا ہے، وہ ڈگریاں، ساری صلاحیتیں ضائع ہو جا رہی ہیں. حیا و شرم تار تار، نہ عزت لڑکے کی محفوظ نہ لڑکی کی محفوظ. یہ کیا بہترین ماں باپ بنیں گے آگے چل کے، ان کی نسلیں کہاں سے پرہیزگار ہو جائیں گی، جبکہ یہ خود جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ملک کے حالات کو دیکھیے، اپنے حالات کو دیکھیے، شہر کے حالات کو دیکھیے، بچوں کے حالات کو دیکھیے. ان بچوں سے ملیے، ان کو سمجھائیے کہ بیٹا یہ کھیلنے ولنے کی رات نہیں، یہ تو عبادت کی راتیں ہیں. مسجد میں چلو، ان کو مسجد میں لاؤ، ان کو سمجھاؤ، وضو کر کے طریقہ دکھلاؤ کہ وضو ایسا کرتے ہیں. چلو بتاؤ مجھے نماز کیسے پڑھتے ہیں. کچھ معلوم نہیں ہے، غلط فہمی میں مت رہیے. میری طرف دیکھو، سب لوگ سب غلط فہمی میں ہیں کہ ہم جو ہے چولا پہن لیے ہو گئے بڑھ کے دیندار. سب غلط فہمی میں. اپنی اولاد کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کو پاکی ناپاکی کے کوئی مسائل کا علم نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو وضو کے فرائض، نواقض وضو، غسل کے فرائض کا کوئی علم نہیں ہے. یہ کیا آگے چل کے کرے گا؟ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ یہ آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے گا؟ یہ خود جب نماز نہیں پڑھے گا، یہ دین کے نام سے ایک دم عاری ہوگا، یہ آپ کے لیے کیا آخرت میں ذخیرہ بنے گا؟ یہ آپ کے لیے کیا سفارش کا سامان بنے گا؟ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے، مدارس سے بغض مت رکھیے، ورنہ نسلیں اندھی، بہری، گونگی، لگڑی اور جاہل جپٹ پیدا ہوں گی. یاد رکھیے، مدارس سے بغض رکھتے ہو، چندہ دینا ہو دو، تمہارے چندے سے تھوڑی مدرسہ چلتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ چلتا ہے. اور مدرسہ کس کا نظام ہے، کس کا سسٹم ہے؟ رسول اللہ کا سسٹم ہے. مدرسے میں پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ مہمانان رسول ہیں. صفہ، مسجد نبوی، سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے، جا کے دیکھو وہاں صفہ چبوترا آج بھی موجود ہے، جہاں صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے. ان مدرسوں کا نسب نامہ وہاں سے ملتا ہے.
کہتے ہیں ہمیں مدرسے سے بھروسہ نہیں ہے، مت دو چندہ، نہیں بھروسہ ہے تو، لیکن برا بھلا مت کہو، کسی عالم پر اعتراض مت کرو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ جو آپ کے جوتے چپل سیدھے کریں گے، جو آپ کے سر میں مالش کریں گے، جو آپ کی خدمت کو اپنی سعادت اور فخر سمجھیں گے، نہ کہ تمہارے سر پر جوتے لگائیں، نہ یہ کہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، نہ یہ کہ تم کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیں۔ کیوں؟ تم نے ان کو ڈگریاں دلوائی ہیں، دین سے ان کو دور رکھا ہے، دین سے ان کو تم نے دور رکھا ہے۔ ابھی رمضان بعد مدارس کھلیں گے، اپنی سب اولاد کو ہو سکے تو عالم حافظ بناؤ، سب کو بناؤ، ڈاکٹر انجینئر بھی بناؤ۔ کیا حافظ بننے کے بعد ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے؟ بہترین ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں، لیکن فکر تو کرو، دل تو صاف رکھو مدرسوں کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے، تبھی تو آپ کی اولاد اور نسل پڑھے گی۔ جب بغض دل میں پالو گے تو کبھی اولاد ترقی نہیں کر سکے گی دین کی لائن سے، اور کبھی بھول سے چلا بھی گیا بچہ آپ کی نحوست کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائے گا، پڑھ بھی لے گا تو آپ کی نحوست کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ تاریخ ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ملک ملت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے رمضان اللہ نے دیا ہے، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کا کتنا کرم ہے، فضل ہے کہ آپ نے ہمیں عظیم الشان ماہ غفران، ماہ رمضان، ماہ قرآن آپ نے عطا فرمایا۔ پیارے اللہ، یہ گزرنے کو ہے۔ پیارے اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہم نے کیا جو نیکیاں کی ہیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، وہ نیکی کہلانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہت نہیں ڈھونڈتی ہے، اپنے فضل و کرم سے کسی بہانے سے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہے، آخرت کی تپش اور جہنم کی آگ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پیارے اللہ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جہنم والے کاموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، بچے کچھ جو دن ہیں، راتیں ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر وقت آپ کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، تجارت بھی ہو اور آپ کی یاد بھی ہو، دل میں آپ کی یاد ہو، زبان پر آپ کا ذکر ہو اور ہاتھ کاروبار میں ہو، ایسا ہمیں بنا دیجئے کہ ہر وقت آپ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں۔ پیارے اللہ، ہماری زبان کو اپنے ذکر میں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو کچھ بھی عبادتیں ہوئی ٹوٹی پھوٹی، اس کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، محرومی سے بچا لیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے ہماری پوری امت اسلامیہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، امت کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا فرما دیجئے، سکون، اطمینان اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، غزہ کے حالات پر رحم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بے گھر بے سہارا ہو گئے ہیں ان کو بہترین سہارا نصیب فرما دیجئے۔ آپ بہترین کارساز ہیں، بہترین مددگار ہیں، بہترین خالق اور مالک ہیں۔ پیارے اللہ، آپ انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مسلمان حکمرانوں کو، ممالک کو ہدایت عطا فرما دیجئے، مسلمانوں میں آپسی اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، ہر طرح کے انتشار سے، اختلاف سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما
فرما دیجئے. پیارے اللہ الیکشن آنے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنی طاقت سے اپنی غیبی نصرت سے پیارے اللہ ملک کے حالات کو بہترین بنا دیجئے، ملک کے حالات کو بہترین بنا دیجئے، باطل کے منصوبوں کو الٹ دیجئے، پلٹ دیجئے، ناکام فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمیں بہترین حکمران نصیب فرما دیجئے. انصاف پسند امت مسلمہ کے اندر ایسے افراد اور ایسے لوگوں کو پیارے اللہ کھڑا کر دیجئے جو ملک کی باغ ڈور کو سنبھال سکیں، جو ملک کو عزت کی راہ پر لے جا سکیں. پیارے اللہ ایسے افراد کو اپنے فضل و کرم سے چن لیجئے اور کھڑا کر دیجئے. پیارے اللہ مدارس کی، مراکز کی، تمام جگہوں کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عقائد کی، اعمال کی، سب کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے. اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے. بدنامی اور ذلت اور رسوائی سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجئے. ہمارے ذمے میں جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ غفلت سے اور بے توجہی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے. اہل کھانا کے ساتھ ان کو عید کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ جن مسلمانوں کو ظلماً مار دیا گیا پیارے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ ان کے خون کو رائگاں نہ جانے دیجئے. پیارے اللہ اس نعم البدر عطا فرما دیجئے، نعم البدل عطا فرما دیجئے اور ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے. دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے. پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل